معاویہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جوتوں میں بھی جگہ مل جائے نا تو انہیں چاہیے فخر کریں کہ علی کے جوتوں میں بیٹھے۔ اگر آپ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں حضرت علی سے بڑھا کے پیش کریں تو سر یہ تو پاسبل نہیں ہو۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت ہرگز خلافت راشدہ نہیں تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے مخالفین کے مقابلے میں طلحہ، زبیر، عائشہ، معاویہ سب سے افضل تھے، سب سے اچھے خلیفہ راشد تھے۔ بھائی ہم دونوں کو گمراہ سمجھتے ہیں، وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی توہین کرتے ہیں تو گمراہی، یہ اہل بیت کرام کی توہین کرتے ہیں تو گمراہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ انجینئر صاحب جب بھی بنو امیہ کی کارستانیاں بخاری، مسلم اور دیگر کتب حدیث سے بیان کرتے ہیں تو ان پر رافضی ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں دیوبندی مفتی سعید احمد صاحب کیا فرماتے ہیں، سنیں۔ کہ ایک دن مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا لوگ معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ کا تقابل کرتے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے جوتے مل جائیں تو ہماری سر آنکھوں پہ کہ صحابی رسول تھے رضی اللہ عنہ، لیکن جہاں تک علی کے ساتھ ان کے مقابلے کا تعلق ہے، معاویہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جوتوں میں بھی جگہ مل جائے نا تو انہیں چاہیے فخر کریں کہ علی کے جوتوں میں بیٹھے۔ یہ حضرت نے فرمایا تھا اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اسلام آباد میں مولوی اگر ناسبی ہو گئے ہیں، ان کو کہتے ہیں ناسبی، جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بہت بڑھا چڑھا کے حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ بدری ہیں، علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، علی خلیفہ راشد ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت ہرگز خلافت راشدہ نہیں تھی۔ یہ ہم اہل السنہ کا مسلک ہے، ہمارا عقیدے میں شامل ہے یہ بات کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے مخالفین کے مقابلے میں طلحہ، زبیر، عائشہ، معاویہ سب سے افضل تھے، سب سے اچھے خلیفہ راشد تھے۔ بھائی اس لیے جو بھی مولوی کہتا ہے وہ اصل میں ناسبی ہے۔ ہم جس طرح اہل تشیع کے عقیدے سے بری اور بیزار ہیں، ہم ان کے عقیدے سے بھی بری اور بیزار ہیں، ہم دونوں کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی توہین کرتے ہیں تو گمراہی، یہ اہل بیت کرام کی توہین کرتے ہیں تو گمراہی۔ مفتی سعید احمد دیوبندی صاحب کیا فرماتے ہیں، آپ لوگوں نے سنا کہ جو لوگ حضرت معاویہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں وہ ناسبی علماء ہیں، اور فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ کا حضرت علی سے جو مقابلہ کرواتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو حضرت علی کے جوتے میں بھی جگہ مل جائے تو یہ ان کے لیے کافی ہے، کیونکہ حضرت علی عشرہ مبشرہ صحابی میں سے ہیں، حضرت علی خلیفہ راشد ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سابقون الاولون میں بھی سبقت لے جانے والے ہیں، رسول اللہ کے داماد ہیں، رسول اللہ کے بھائی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور پھر ایک مقام پر فرمایا کہ علی تم سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن اور بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ جو عقیدہ مفتی صاحب نے بیان کیا ہے یہی کچھ انجینئر صاحب بیان کرتے ہیں۔ انجینئر صاحب نے کبھی کسی صحابی کا مقابلہ اپنی ذات سے تو نہیں کروایا، انجینئر صاحب نے نہ کبھی کسی صحابی کو کبھی بھی گالی گلوچ کی، نہ کوئی گستاخانہ الفاظ استعمال کیے، نہ کبھی لعنت کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس طرح کے کام انجینئر صاحب نے کبھی بھی نہیں کیے۔ تو میرا حضرت معاویہ کے بارے میں جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ جو قرآن و سنت میں لکھا ہے، میرا وہی موقف ہے۔ ہم انہیں صحابی مانتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اب اس سے زیادہ کیا کہیں؟ اگر آپ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں حضرت علی سے بڑھا کے پیش کریں تو سر یہ تو پاسبل نہیں ہو۔ یہ چیلنج اور دعویٰ ہم پچھلی ویڈیو میں بھی کر چکے ہیں، کوئی بھی مائی کا لال ہو، بریلویوں میں سے ہو، دیوبندیوں میں سے ہو یا اہل حدیثوں میں سے ہو، وہ اس چیلنج کو قبول کرے۔ جو الزامات انجینئر صاحب کے اوپر لگاتے ہیں کہ انجینئر صاحب صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ پہ لعن طعن کرتے ہیں، تو ان کو 1,00,000 روپے کا انعام دیا جائے گا کہ اگر وہ یہ ثابت کر دیں کہ انجینئر صاحب نے کسی بھی صحابی کو کسی بھی ویڈیو میں کوئی لعن طعن کی ہو یا کوئی گالی گلوچ کی ہو۔ ہرگز نہیں۔
اور ان مفتی صاحب کی ویڈیو وہ چینل چلا رہا ہے جو ماضی قریب میں انجینئر صاحب کے خلاف ایک ناکام پروپیگنڈا کر چکا ہے، انجینئر صاحب کو بدنام کرنے کی ایک ناکام کوشش کر چکا ہے۔ اب میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ بھائیوں، یہ بات ظاہر ہے کہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے امت کے اندر دو ٹکڑے ہو گئے اور امت دو گروہوں میں بٹ چکی ہے، اگر انجینئر صاحب یا کوئی بھی عالم حق کے ساتھ ان تمام مسائل کو بیان نہیں کرے گا تو کبھی بھی دعوت مخالفین تک نہیں پہنچے گی۔ مخالفین رافضی ہوں یا ناصبی ہوں، کبھی بھی وہ دعوت حق قبول نہیں کریں گے جب تک آپ قرآن و سنت کے دلائل کو حق کے ساتھ بیان نہ کر دیں۔ لیکن جب انجینئر صاحب وہ تمام احادیثیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلیں، محدثین نے نقل کیں، وہ بیان کرتے ہیں تو کبھی ان کو رافضیوں کا ایجنٹ کہا جاتا ہے، تو کبھی ایران کے ٹکڑوں پر پلنے والا جانور کہا جاتا ہے، تو کبھی صحابہ کے اوپر بھونکنے والا کہا جاتا ہے، اور کبھی تو معاذ اللہ رافضیوں کے گندے نطفے کہا جاتا ہے۔ وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں، نیم رافضی ہے، دشمن ہے صحابہ کا، بھونکتا ہے صحابہ کے خلاف۔ یہ نیم رافضی ہے جو صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے۔ وقت کو بٹھایا گیا صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے۔ بھائیوں، یہ کہاں کا طریقہ ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جو احادیث پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوں، محدثین نے نقل کی ہوں، اگر انجینئر صاحب یا کوئی بھی عالم اس کو بیان کرے تو کیا اس کو ان القابات سے نوازنا چاہیے؟